السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم دعا کریں یا وظیفہ کریں، اور لوگ زیادہ تر ہم سے وظائف ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ جاب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دیں۔ قرض نہیں اتر رہا، وظیفہ بتا دیں۔ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، وظیفہ بتا دیں۔ گناہوں کو بخشوانا ہے تو بھی وظیفہ بتا دیں۔ کسی بچے نے باہر جانا ہے تو وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، گھر میں ماحول ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں تو بھی وظیفہ بتا دیں۔ اپنی پرسنل زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں تو بھی وظیفہ بتا دیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی صحت اکثر خراب رہتی ہے، وہ اپنی صحت کے بابت بھی آپ سے وظیفہ ہی پوچھتے ہیں۔ آج ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور شارٹ کٹ کے چکر میں اتنے کم گو ہوئے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی ہم بھول گئے ہیں، اور وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور ان وظیفوں کی بھمار آپ کے پاس ٹک ٹاک پہ پڑی ہے، بہت سارے یوٹیوب پہ پڑے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور لمبے چوڑے کر کے وظائف بتائے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ان وظائف سے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو ان پر عقیدہ رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے لمبی لمبی پڑھائیاں کاٹیں اور ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وظیفے تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ اگرچہ وظیفے کرنا غلط نہیں ہے، یہ میں آپ کو پھر سے کہتی ہوں، وظیفے کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ تجربات ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو جو رزلٹ ملے وہ بھی آپ کو بھی ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے یا ملے گا وہ وظیفے کی وجہ سے ملے گا، اس لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی دعا بتائیے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سی دعا فرمائی تھی؟ بیماری کے وقت کون سی دعا کی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے یا گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائیں؟ سکھائی ہیں، لیکن میں دعا کیسے مانگوں؟ میں بہت گناہ گار ہوں، میری دعا قبول کہاں ہوگی؟ دیکھیں، جانتی ہیں آپ کو دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے فارمیلٹی میں دعا کرتی ہیں۔ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تو بہت انفارمل ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے آپ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے کہیں میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب بھی دعائیں مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس ذات اقدس سے مانگ رہے ہیں جو انشاءاللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے، دعا میں اپنی ضرورتوں کو کھل کر بیان کریں۔ دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کرے، چاہے تو نہ کر، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، بلکہ یقین سے مانگیں۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں، جیسے تہجد کے وقت، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے تشہد کی دعاؤں میں۔ اب ہم نے تشہد میں یعنی اتحیات پڑھ لیتے ہیں، دروشی پڑھ لیتے ہیں، ربی جعلنی پڑھ کے فوراً سلام پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو جو مسائل ہیں
آپ انبیاء علیہ السلام کی ان ربنا سے فائدہ لیجئے اور اتحیات ہی میں یعنی تشہد میں ہی ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آزما کے دیکھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کے اور اقامت کے یعنی جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں خوب ساری دعا مانگ لیں، دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیے اور اللہ سے گمان اچھا رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے یا جھگڑے کے معاملات ہیں ان تک کی دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ بیماری کے وقت کی دعا حضرت ایوب کی قرآن میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں پر جو بیماری کی صورت میں دعا پڑھی وہ بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں یہ آپ کے لیے بہترین وہ وظیفہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تحفتاً دیا ہے، خود بھی آپ نے یہ عمل فرمایا ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہو اور وہ شخص انزائٹی کا پرابلم میں ہو۔ میں نے نہیں دیکھا، اپنی ذاتی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا جو صبح اور شام کے اذکار پڑھنے والا ہو اور وہ جھگڑالو ہو، جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہو اور اس کو کسی قسم کے کوئی رزق کے معاملات میں تنگی پڑی ہو۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھنے والا شخص اولاد کی طرف سے بھی سکھ پاتا ہے۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھنے والے کے شخص کی زبان میں بھی نرمی آ جاتی ہے، اور جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اتنا اس کو فیض ملتا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، سنتوں کو جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ اذکار کیجئے جو مسنون اذکار ہیں، یہ اذکار آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے نیچے۔ ان اذکار کو فجر میں جب پڑھیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھے جائیں گے، اور شام کو جب پڑھے جائیں گے شام کے اذکار یہ سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے جائیں گے۔ میری عزیز بہنوں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ کو ہر قسم کی زندگی کے وہ معاملات جو تنگی میں ہیں، خرابی میں ہیں، بگاڑ میں ہیں، نفرت میں ہیں، بغض میں ہیں، جھول ہے، شخصیت کا جھول ہے، یا جو آپ سمجھتی ہیں کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے دل کو قرار نہیں ہے، ان تمام اذکار میں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں ہمیں اور خود بھی عمل فرمایا ہے اس پر، آپ کو ان کے کرنے پر بہت دلی سکون ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہوں یا ان کو چھوڑ دیں۔ آج بھی وقت ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ مسنون دعاؤں کو خوب یاد کیجئے، اپنے پاس موبائل میں رکھ لیجئے، اسکرین شاٹس لے لیجئے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ہر قسم کے من گھڑت وظیفوں سے اور جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائیں، اور اس کے یہی طریقے ہیں کہ ہر وہ عمل کیجئے جو اسلام میں موجود ہے، اور ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دور کریں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یا وہ لوگوں کے پھیلائے ہوئے مت ہیں جس کا اسلام میں تو کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لہٰذا
اپنے ایمان کو پختہ کیجئے، اور ایمان کی پختگی آتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے علم پر عمل کرنے سے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمیں خوب علم والا اور خوب عمل والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔